حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا صحرا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر یا درختوں کے پتوں کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے۔ لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راو کثرت ریشم اور مخمل کے گدھوں پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حاجی ہے کہ کسافیر علیہ السلام منہ میں سولیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکا انتظار کر رہے ہیں کہ کل سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یسوع مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش و خوشی سے پرہیز کرے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھوئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، اس سے کوئی نقصان پہنچا یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے۔ اگر کبھی اس حال میں سے ارادہ فرماتے کہ غسل کی عادت ناپاک کے مقام کو دھو کر پھر وضو کر کے سو جاتے، سوتے کے وقت دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اس وقت شاید 3 زمان زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے چلے چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے ہی بیٹی جاوید کو اور بسم اللہ کہہ کاری پانے کے مشکیزے کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ کہہ کر کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو۔ اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز برتن پر رکھ دو۔ سوتے وقت بستر پر بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے، پینے کا پانی اور گلاس، لاٹھی روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کوئی مہمان ہو تو گھر والوں سے بیت الخلا وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی بھی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرانے کے ساتھ یہ چیزیں رکھی رہتی، تیل کی شیشی، کنگھا، سرما دانی، کینچی، واگ، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کو کھوجانے کے کام میں آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس رکھیے، جب سو کر اٹھے تو تلاش نہ کرنا پڑے اور اٹھتے جوتے ہوئے پیر نہ ڈالیں۔ اس طرح کب کیڑے میں بغیر جالی نہ پہنے۔ پہلے جھاڑی ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ اگر کبھی سونے سے پہلے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹیں تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور بستر پر جائے تو اپنے لنگی کے کنارے سے 3 بار سے جھاڑ دے، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا حاجی بیٹھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اس عظیم اللہ سے استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں
جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور تائب و قائم و دائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر، اگرچہ وہ گناہ اکٹھا ریت کی ذروں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ دنیا کے دنوں کے برابر، اور نہایت مختصر دعا ہے اور پڑھنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ مصر پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرتے وقت آئے اللہ کی کوئی کتاب سورت پڑھتے تو اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو تکلیف دہ چیز کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کے، وہ کسی بھی وقت نیت سے بیدار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچا ہے تو اس وقت آدمی کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سوئے تو فرشتے رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے، دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرما کر پھر جہاں تک ہاتھ موت اس حدیث پہ نمبر پہن لیتے ہیں، چہرے جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، 3 مرتبہ یہ فرماتے جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھیں اور دائیں کروڑ پر لیٹیں۔ حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھتے تھے، مجھے اس روز عذاب سے بچا، جس روز تو نے اپنے بندے کو اپنے حضور اٹھا کر حاضر کرے گا۔ آپ نے یہ کلمات 3 بار پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔